إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال تعالى في مقام آخر: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما وارزقني فهما. بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی. اور وائے ناکامی بتائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی بتائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا.
ہر طرح کی بڑائی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض السماوات کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بعدہ انگنت بشمار درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کی آخری نبی آخری پیغمبر آمینہ کی لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ قرآن کریم سے مختلف دو جگہوں سے میں نے دو آیتوں کے کچھ حصے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ امت محمدیہ ہماری یہ قوم جو آج آئے دن بے راہ روی کے شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ہر قدم ان کا رنجہ ہوتا ہے گناہوں کی طرف، کبھی دل گناہوں کے خیالات سے شاید خالی ہوں تو لوگ اس لمحے کا شکر بھی ادا کریں۔ ہر آن ہر گھڑی ہر آدمی کے دل میں کچھ نہ کچھ خیالات اور وہ خیالات چل رہے ہوتے ہیں جو انسانوں کو جہنم کے قریب کرنے والے ہوتے ہیں، اور اس سے شاید کوئی بری نہیں، بہت کم لوگ بچ پاتے ہیں ایسی چیزوں سے ایسے خیالات سے۔ یوں تو انسان گناہوں سے گناہوں کا پرندہ ہے، خطائیں ان سے ہوا کرتی ہیں، غلطیاں ہوا کرتی ہیں، توبہ دلہ کر لیا کرتا ہے، لیکن وہی اکثر لوگ ہم اور آپ جیسے گنہگار لوگ خیالات آتے اسی میں ڈوب جاتے ہیں، اور پھر ابھی تک رب کریم نے توبہ کی توفیق بھی نہیں دی، اور دیتی تو کیوں اللہ سے توبہ کی توفیق کوئی مانگ کے دیکھے تو صحیح۔ اسی لیے یہ امت یہ قوم کے لوگ تباہیوں کی دہانے پہ آگے آئے دن پریشانیاں بھی آنے لگے، مصیبتوں نے ڈیرے ڈال دی، دلوں کے اندر سکون قائم نہیں رہ سکے، سب روانہ ہو گئے۔ دین میں شائبہ لوگوں نے ڈالنے شروع کر دیے، شریعت کے اندر مداخلت شروع کر دی، جبکہ جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری زندگی کی ہر پہلو کے رہنمائی فرمائی۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں او لوگوں میں نے دنیا کی تمام انسانوں کے لیے، تمام مردوں عورتوں کے لیے، امیروں کے لیے، غریبوں کے لیے، شاہوں گداؤں تمام لوگوں کے لیے، خواہ وہ مرد ہو عورتیں ہو امیر ہو غریب ہو، تو میں نے اپنے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر ایک کے لیے نمونہ بنا دی، ہر ایک کی مثال بنا دی۔ کون سا کام ہے، کون سا وہ عمل ہے جس کی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مثال نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام جتنے بھی آئے ہر ایک کی زندگی کا مجموعہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بنا دیا اور پھر یہ فرما دیا کہ اور لوگوں اب قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، جتنی بھی امت آئے گی، قیامت سے پہلے جتنے بھی لوگ پیدا ہوں گے، جتنے بھی لوگ آئیں گے، ہر ایک کو اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ میرے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر گزارنا ہوگا۔ ان کی زندگی میرے نبی کی زندگی کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق اگر آپ کی نماز ہوا کرے گی، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام معاملات کی طرف آپ لوگوں کی معاملات ہوا کریں گے، وہ سارا قابل قبول ہو جائے گا۔ اگر ایک ذرے کی برابر بھی اپنے اختیار چلانے کی کوشش کی، رات دن اگر تم نے محنت کر کے بھی میری عبادت کی، جتنے بھی لوگ ہیں اگر تم نے اپنے پیشانی کو سجدے میں رگڑ کے کھینچ ڈالے، اگر رات و دن پریشان ہے، اگر تیری وہ عبادت میرے نبی کی عبادت کی طرح نہ نکلی، پھر وہ عبادت ٹھکرا دی جائے گی، وہ عبادت رد کر دی جائے گی، وہ عبادت دنیا کے اندر پھینک دی جائے گی، وہ میری دربار میں آ نہیں سکے گی۔ کتنا ہوا؟ ان تمام معاملات میں اللہ رب العالمین نے جو معاملات دیے، اللہ والوں قرآن کریم نے یہ بڑے واضح طریقے سے بیان فرما دیا۔ اور یہ دیکھو دل کا درد ہے، بڑے افسوس ہوا کرتا ہے آج یہ قوم جس کی دنیا میں لوگ مثال دیا کرتے تھے، لوگ ان کا نام لیا کرتے تھے، یہ مسلمان ہے، کلمہ ادا کرنے والا ہے، ان سے تو غلطیاں ہو نہیں سکتی، اگر ان سے غلطی ہو بھی جاتی ہے، بڑا نیک بننے کے لیے اپنے رب کے سامنے رات بھر سجدے میں سر رکھ کر روتا ہے، جب تک کہ اس کی اللہ رب العالمین توبہ قبول نہ فرما لے، جب تک کہ اللہ رب العالمین اس کو اپنا پیارا بندہ نہ بنا لے، پھر یہ بندہ رات بھر رو کے اپنے آپ کو بحال کر دیا کرتا ہے، جب تک کہ پروانہ یہ نہ ملے اور میری بندی میں نے تجھے اپنا قریبی بنا لیا۔ وہ لوگ دیا کرتے تھے اس دل پہ خدا کی رحمت ہو، جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، اس دل پہ خدا کی رحمت ہو، جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، اور ایک بار خطا ہو جائے اگر 100 بار ندامت ہوتی ہے، کوئی غلطی ہو جاتی اسی کو یاد کر کے بندہ کبھی ماحول میں، کبھی معاشرے میں، کبھی تنہائی میں رویا کرتی، الہی مجھ سے غلطی ہوئی، مجھ سے خطا ہوئی، الہی تو معاف کرنے والا ہے۔ اور لوگوں اور نوجوانوں آج کی دن دیکھو کتنے ہم آپ غفلت میں آ گئے، کتنے زیادہ ہم نے بدمعاشیاں شروع کر دی، سیاکاریوں میں رات گزرتی ہے، بدمعاشیوں میں دن گزر جاتا ہے، دھوکہ دیتے ہوئے ایک ذرے کی برابر کسی کو فکر نہیں لگا کرتی، گناہ کرتے ہوئے ایک دفعہ بھی کسی کو اللہ یاد نہیں آتا۔ کیا یہ بعید نہیں ہے کہ آج ہم نے اپنے دنیا کے اندر گلیوں میں کوچوں میں صبح شام گناہ پہ گناہ کرنے لگے، ایک ذرے کی برابر دل میں خیال آیا اس لمحے کے بارے میں میرا رب سوال کرے گا، میں جواب رب سے کیا دوں؟ ماں باپ غلطیاں کرتے، اولاد غلطیاں کرتی، خاندان کے لوگ سمجھانے والے کوئی نہیں، ہر ایک اسی شے میں، اسی عمل میں، عمل بد میں پڑا ہوا ہے،
کوئی ایک آدمی کا دینداری کی بات کبھی کر بھی دیا کرتا ہے کہ کہتا بڑا علامہ بننے لگے، بڑا مولوی بننے لگے، تیرا یہ کام نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اور دنیا کے لوگوں ذرا غور تو کرو، اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو مخاطب کر کے فرمایا اور محمدی کریم محبوبی کبریا اور امام الانبیاء، میں نے آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء کرام کو دنیا میں مبعوث کیا ہر ایک کو بیویوں والے اولاد والے بنائے، سب نے دنیا کے اندر اولاد والے بن کر بیوی والے بن کر میرے دین کی تبلیغ کی، میرے دین کی اشاعت کی، میں نے جو ذمہ داریوں پہ ڈالی یہ تمام کاموں کرتے رہ گئے۔ اور یہ نکاح والی زندگی میں رب کریم نے انبیاء کرام کی مثال دی اور ان لوگوں کی مثال دی جن کی بارے میں کہا جاتا کہ بڑی نیک تینت بڑے پاک باطن، بڑی نیک تینت بڑے پاک باطن، یا صاحب کو کچھ ہم ہی جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرمایا لوگوں یہ نہ گمان کرو میں جسے اپنا پیغمبر بناؤں وہ کوئی غلطی کرے، یہ نہ سوچو میں جسے اپنا رسول بناؤں، جسی میں رسالت کے منتخب کروں، جسی میں اپنے دین پھیلانے کے لیے منتخب کروں وہ کوئی غلطی کرے میں روکنے والا ہوں، میں ان کی دلوں سے گندگیاں نکالنے والا ہوں۔ میرا پیغمبر میری انبیاء غلطیاں کرنے والے نہیں، میں اسی سیانت کرتا ہوں۔ اور یوں دیکھ لوں جب بھی کسی پیغمبر نے غلطی کی میں نے فوراً مواخذہ دنیا میں کر لی، آدم علیہ السلام نے غلطی کی میں نے اسی جنت سے نکال دی اور یوں کہہ دیا قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ میں نے کہہ دیا اے آدم اگرچہ میں نے تجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا، تیرا پتلا جنت میں رکھا، تیرے اندر روح پھونکی، بڑا پیارا بنایا، بڑا چہیتا بنایا، اے آدم ایک دفعہ غلطی کی، ایک خطا کی، اب جنت میں رہنے کی اجازت نہیں، یعنی جو نعمت تمہیں ملی یہ نعمت تجھ سے چھین جائے گی۔ لاکھوں بار غلطیاں کر لیتا ہے، ہزاروں بار غلطیاں کرتا ہے، ایک دفعہ یہ نہیں سوچتا جو نعمت عظیم رب کریم کی طرف سے ملی ہے یہ چھل جائے۔ میں دنیا کے لوگوں میں نے انبیاء کرام کی زندگی میں آپ تمام لوگوں کے لیے مردوں کے لیے عورتوں کی مثال رکھ دیا ہے۔ انہوں نے جو شادیاں کی، انہوں نے جو نکاح کیا ہے، ذرا یہ تو طریقے کو دیکھو، کیا کبھی اپنے نکاح کی وقت میں انہوں نے مطالبہ کیا لڑکی والوں سے بڑے بڑے پنڈال لگاؤ، بڑی بڑی بوٹیاں تیار کرو، بڑی بڑا نواز شام کھانے کی تیار کرو، میرے جتنے لوگ جائیں گے میں جتنا گنڈا لے کے جاؤں، میں جتنے باراتی لے کے جاؤں ان کا انتظام کرو، اس لیے کہ میں پیغمبر ہوں، میری امتی کی سارے لوگ ہیں، میرے چاہنے والی زیادہ تعداد باراتیوں کی زیادہ بنے گی۔
ابھی وہ اندازہ لگاؤ کس نبی نے کتنی بارات لے کے گئے. ہم اور آپ کبھی اپنے دامن کی طرف نہیں جھانکتے، کبھی اپنے آپ کی طرف نہیں دیکھتے. تو میں نے بھی ان لوگوں کو بھی بیویوں والے بنایا. ایسا نہیں کہ کوئی فرشتہ آ گیا اور یوں ہی وہ دنیا کے اندر تبلیغ کیا چلے گئے. ان کی زندگی دیکھ، ان کے معاملات کی طرف توجہ کر. کیوں توجہ کرو تو بلائی کی سی چیز میں سب سے پہلے ربی کریم نے فرمایا اولگا ولا تنکحوا المشرکات. اے مومنوں، اے کلمہ ادا کرنے والوں، اے نوجوانوں، اے زمانے کی مت والوں، اے نسلوں کی دیوانوں، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ. جسی تیرا نکاح ہونے جا رہا ہے، جسی تیری شادی ہونے جا رہی ہے، اپنے اس انتخاب کو تو دیکھو کہ کیا وہ کلمہ ادا کرنے والی ہے کہ نہیں، مومنہ ہے کہ نہیں، مسلمان ہے کہ نہیں. وَلَا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن. کبھی بھی کلمہ ادا نہ کرنے والی سے نکاح نہ کر، اس سے شادی نہ کر جو کہ کلمہ پڑھنے والی نہ ہو، مومنہ نہ ہو. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. اگر تمہیں ایک ایسی لڑکی پسند آ جائے جس پہ دل تیرا آ جائے، وہ مشرکہ ہو، کلمہ پڑھنے والی نہیں ہو، تو وہ حسن و جمال والی بھی ہو، دولت والی بھی ہو، مال والی بھی ہو، حسب و نسب والی ہو، بڑے خاندان والی ہو، لیکن جس شے کی کمی میں وہ کلمہ ادا نہ کرتی ہو، مشرکہ ہو، رب کریم کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے والی ہو. عرش والا یہ بیان فرماتا ہے اس سے نکاح نہ کر، وہ تیرے لیے بہتر نہیں. بلو عاجبتکم، اگرچہ وہ تمہیں اچھی لگ جائے. اس کے مقابلے میں فرمایا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. ایک مومنہ لڑکی، ایک کلمہ ادا کرنے والی، اگرچہ لونڈی ہو، نوکرانی ہو، کسی کی مزدوریاں کرنے والی ہو، خوبصورت بھی نہ ہو، حسن و جمال والی نہ ہو، بڑے خاندان والی نہ ہو، اس کی پاس دولتوں کا انبار نہیں، میں پھر بھی ربی کریم نے بیان فرمایا. اللہ والا قربان جاؤ، ربی کریم نے تعریف کی، کہنے لگے اس مشرکہ سے جو حسن و جمال والی ہے، دولتوں والی ہے، اس مشرکہ سے لاکھوں بنائی پلونڈی نگرانی اچھی ہے، اگر اس کی دل میں ایمان ہے، اگر یہ کلمہ ادا کرنے والی ہے، تو اس سے لاکھوں گنا درجے میں بڑا ہے. اگر چیز ظاہری اعتبار سے وہ تمہیں اچھے لگ جاتی ہے. کئی نوجوانی وہ آتا ہے پوچھنے لگتا ہے مولانا مجھے ایک ایسی لڑکی سے لگاؤ ہے جس سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، جو کلمہ ادا کرنے والی نہیں، جو مسلمان نہیں، تو کیا طریقہ ہے، میں اسے شادی کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ اور بہت سارے نوجوان تو یہ بھی نہیں پوچھتے کہ جی دنیا میں جو کچھ مل رہا ہے لے لو، بس آئندہ آنے والی زندگی دیکھا جائے گا پھر کیا ہوگا. یہ کسی عالم کے سامنے جانا دوبارہ نہیں کرتے. اور پھر بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ظاہراً پوچھ لیے اور باطناً سارا کام کر بیٹھے.
تباہی تباہی بربادی بربادی آج ہمارے ماحول کے ہر معاملے میں۔ ادھر دنیا میں زنا کاری عام ہونے لگی، ادھر نوجوان اپنے دین سے بہکنے لگے، ادھر ابتداء کا ایک سیلاب چلا۔ اللہ والا کیا پر رب کریم سے ڈرنے لگتا، کیا قیامت نہیں آئے گی، کیا مر کے اپنے رب کریم کے سامنے جانا نہیں، کیا اس کی سامنے حساب و کتاب کرنا ہوگا، کیا اسی طرح سے تم چھوڑ دیے جاؤ گے، کیا اللہ رب العالمین تجھے پوچھے گا نہیں، او میرے بندے دنیا میں جانے کی بات اپنے اختیار تو چلانے پہ نہیں آئے۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے یہ پہچان بتلا دی، فرمایا میرے مومن بندے میری مومن بندی ایسی ہوا کرتی ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ جب ایک مسلمان کی سامنے اللہ رب العالمین کا فیصلہ آ جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے، پھر کیا مجال ہے کہ یہ مومن بندہ یہ مومن بندی اپنا اختیار چلایا کرے۔ اسی لیے جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے جس نے کامیابی بتلائی، آج وہ چھوڑ کر تباہیوں کی طرف اپنے قدم بڑھانے لگے، بغیر یہ سوچے میرا حال کیا بنے گا۔ میں لوگ دنیا میں عموماً چار چیزوں کو دیکھا کرتا ہے، اور ایک جگہ محدثین کرام نے فرمایا اور لوگوں یہ دولت دیکھ لینا یہودیوں کا کام ہے، وہ یوں دیکھتا ہے جو بھی لڑکی دولت والی ہو اس سے نکاح کرو، اس کو اپنے حرم میں لے آؤ، اس کو اپنے شریکی حیات بناؤ۔ دولت تو یہودی لوگ دیکھا کرتا ہے، مالوں کی طرف توجہ یہودیوں کی ہوتی ہے، حسن و جمال کی طرف توجہ نصارہ لوگ عیسائی لوگ کیا کرتا ہے۔ یہ ایک مومن ایک مسلمان کا کام نہیں ہوتا۔ میں چار چیزیں لوگ دیکھا کرتا ہے، اور ایسا معاملہ نہیں کہ ایک بار کی لوگ ان چاروں چیزوں کو دیکھ کے کسی لڑکی کا نکاح کرے، کسی کو اپنی بہو بنائے، کسی کو اپنی بیوی بنائے، کسی کو اپنے گھر میں لائے، بلکہ ان تمام چیزوں میں سے ایک ہی چیزوں کی طرف لوگوں کی توجہ جایا کرتی۔ لِمَالِهَا فرمانے لگی پہلے آدمی مال دیکھتا ہے، دولت مند ہے کہ نہیں، مال والی ہے کہ نہیں، اس کا ابا جی کیا کام کرتا ہے، خاندان بڑا ہے کہ نہیں۔ دولت دیکھتا ہے کہ جی میں نکاح اسی وقت کروں گا، ساری چیزیں تو ٹھیک ہے، دیکھ لیا، گھر بھی آپ کا دیکھ لیا، خاندان بھی ٹھیک ہے، لیکن یوں بتلاؤ کہ ہمارے گھر میں دے کیا پاؤ گے، استطاعت کتنے رکھتے۔ ابھی آتا ہے اپنے اوقات میں جسے اسٹینڈرڈ فقیر کہا جاتا ہے، مانگنے کے طریقے بدل گئے، للچائی ہوئی نگاہ سے دوسری کی دولتوں پہ بھی نگاہ رکھنے والی یہ قوم
یہ دولتوں کی طرف توجہ رکھتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ لڑکی بھی اس میں کمال والی ہو تو کیا بات ہے، پھر بڑے خاندان تلاش کرے گا کہ اس کے خاندان میں کوئی بڑا نیتا ہو، سیاستدان ہو، کوئی پروفیسر ہو، کوئی تھانے دار ہو، کوئی بڑے لوگ ہو، کوئی ایسے آدمی ہو جس کی ساری جگہ چلا کرتا ہو، تو اگر میرے گھر ہی آ جائے گی پھر تو میں اپنے تمام دشمنوں سے ایک ایک کر کے بدلے لیا کروں گا۔ ہاں میرے سمجھی جی اگر تھانے دار نکلے پھر تو میں دیکھوں زمین کا جس سے معاملہ پڑا پھر میں اس سے بدلہ کیسے لیتا ہوں۔ پھر تو سینے چوڑے ہو جاتے ہو، جی تمہیں پتا ہے میں فلانے تھانے دار کا سمجھی ہوں، فلانے تھانے دار کا رشتہ دار ہوں، فلانے تھانے دار کا میں بھوئے ہوں، وہ ہوں، یہ ساری چیزیں دکھلا کر لوگوں کی دلوں میں خوف و ہراس اپنے کئی پیدا کرنے کی یہ کوششوں میں لگ جاتا ہے۔ اور یہ پر میں ولی دین بہت کم لوگ ہوتے جو دیندار لڑکیوں کی طرف توجہ کریں، دیندار لڑکیوں کو دیکھیں۔ اور یوں پر میں نوجوانوں اور دنیا کے لوگوں پد پر بدعت دین تریبت یدات، اگر میری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہیں، میں تمہیں آج بدلاؤں، کامیابی کافی ملے گی، فرمایا دیندار لڑکیوں کو دین کی طرف توجہ دو، اس کو ترجیح دو، اگرچہ وہ قریب کیوں نہ ہو، دولت والی اور نہیں ہو، مال والی نہ ہو، تیرے گھر میں ایمان کی دولت لے کر آئے گی، سارا گھر تیری جنت نما لگے گا۔ طریقے معلوم ہوں گے اپنے شوہر کی خدمت کا، طریقے معلوم ہوں گے اپنے ساس کی خدمت کا، اپنے گھر والوں کے ساتھ برتاؤ کا، سارا معاملات سے واقف ہوگی، دیندار اگر ہوگی تو یاد رکھو تیرے گھر میں خوشیاں برس پڑے گی، ماحول سازگار بنا گی۔ اور اگر صرف دیندار نہیں دنیا دار دیکھتے ہیں پھر یاد رکھ لینا پھر تو اس کی جوتیاں تجھے اپنے ہاتھوں میں لے کے چلنا پڑے گا۔ اور آج معاملہ بھی وہی ہوتا ہے کہ پہلے دیتے تھے ایک باپ اپنے بیٹی کو موٹر خرید کر، دیتے ہیں باپ بیٹی کو موٹر خرید کر، اور دینے لگے وہ آج اسے شوہر خرید کر، پیسے کی بھاؤ میں اپنے داماد کو وزن کے اعتبار سے بھی نہیں، اسی بھی کئی گنا بڑا چڑھا کر پیسے کیا کرتا ہے۔ ایک داماد کو کوئی ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے خرید لیتا ہے، دنیا کے اندر مول بھاؤ کر کے جانوروں سے بھی بدتری قوم وہ معاملات کرنے لگی۔ اور اے نوجوانوں یاد رکھو اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، یہ آیت سنو، ترجمہ سنو، شرم سے پانی میں ڈوب مرو۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اپنی بیٹیوں کا نکاح، اپنی بیٹیوں کا نکاح مشرکین سے نہ کرو جو کلمہ ادا کرنے والا نہ ہو، ایسے لوگوں کی ہاتھوں میں اپنی بہنوں کو نہ جانے دو۔ او لوگو، او میرے بندو، میں نے ذمہ داری تم لوگوں پہ رکھی۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، مشرکین کی اپنی بیٹیوں کو نہ جانے دو،
اپنی بیٹیوں پہ ایسا ظلم نہ کرو، شادی اتنی مہنگی نہ کرو، نکاح اتنا مشکل نہ کرو، بیٹیاں ارتداد کی لہجے پہ، ارتداد کی ڈگر پہ چلنے پہ مجبور ہو جائے کہ آئے دن اخباروں میں چینلوں میں سنت دیکھنے کی بات ہو، بھلا جگہ پر مسلمان بیٹی نے اپنا دین تبدیل کر لیے، اپنا نام بدل لیا، وجہ کیا ہوئی؟ کہنے لگی اس کے باپ کے پاس اتنی دولت نہیں، اتنے پیسے نہیں تھے کہ اپنی بیٹی کا نکاح کسی مسلمان لڑکی سے کرا دیتے۔ کچھ تو ستم یوں ہوا کرتا ہے، یہ باپ ماں بھی اپنے اولاد کو صحیح طریقے سے دینی تعلیم و طریقے نہیں دیتے، دینی تربیت نہیں دیتے، جس وجہ سے یہ بیٹیاں، یہ لڑکیاں، یہ بہنیں سمجھ نہیں پاتی یہ دولت کتنی کیا قدر ہے، کیسی قیمتی دولت اسلام کی ملی ہے، اور ہمیں یہ دولت یوں ہی وراثت میں مل جاتی ہے۔ ان بہنوں سے پوچھو جنہوں نے سمجھ کر کے اسلام لائی۔ اس جگہ پہ ایک واقعہ میں بدلا دوں، حضرت ام عبداللہ بنت ابی دومہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، جو حالت کفر میں، حالت شرک میں ہے، اور اس وقت کی بات ہے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے شخصیت، پیارے صحابی، پیارے غار، قرآن کریم کی تلاوت اپنے ذہن میں بیٹھ کے کیا کرتے تھے، کفار کی ساری عورتیں آ کر سننے لگ جاتی۔ آج ہمارے گھروں سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز نہیں آتی، اگر ماں بہنیں بھی گھر میں موجود ہو، سیریل چلا کرے گی، بڑے بڑے گانے سنے گی، فلمیں دیکھا کرے گی، قرآن کریم کی تلاوت کی آج کسی کی فکر نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی تلاوت اپنے ذہن میں بیٹھ کے کرتے تھے، اور تمام وہ عورتیں جو ابھی مسلمان نہیں ہوئی، چونکہ عرب اللہ رب العالمین انہوں کی زبان ہی عربی بنائی، اور قرآن کریم آگے سنا کرتی تھی۔ حضرت ام عبداللہ بنت ابی دومہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے قرآن کریم سنتی، ساروں کی تار رویا کرتی۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، ام عبداللہ بنت ابی دومہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئی، اے ابو بکر، آج تک جتنے میں نے تمام کو چیزیں سنے اور کتابوں کو دیکھے جو آپ پڑھا کرتے ہو، اے ابو بکر، مجھے لگتا ہے کسی آپ